دیوال میں ایک دھوبی کے بیٹے نے چلا لگایا، اس کی منگنی ہوئی تھی گاؤں میں، وہ شادی کی تاریخ طے ہوئی، درمیان میں وہ چلے کے لیے چلا گیا، چلے سے واپس آیا تو داڑھی رکھی ہوئی، بارات موقع پہ چلی گئی۔ تو ہمارے یہاں دستور ہے جب کہیں ہماری شادی ہو تو ذمہ دار بھی اس میں شریک ہوتے ہیں، تو وہ گاؤں کا جو ذمہ دار وہ بھی وہاں اپنے اس دھوبیوں کے گھر میں بیٹی کی شادی میں شریک۔ اب یہ بارات پہنچی، وہاں ہنگامہ ہو گیا، کہا ہم نے تو جب دیکھا تھا داڑھی نہیں تھی، تب اس کی داڑھی مڑاؤ، ہم تو تب نکاح دیں گے۔ تو وہ سارے بارات والے، ماں کیا، باپ کیا، بھائی کیا، چاچے کا کوئی گل نہیں، پتر ہوں منا کیا پیچھے رکھ لیں، ہوں ساری عزت کا سوال ہے۔ وہ کہنے لگا ایک پاسے تہاڈی عزت ہے، ایک پاسے میرے رسول دی عزت ہے، ہوں تو آپ پہ دسو میں کی کراں۔ پر جب آنکھوں پہ پردے پڑ جاتے ہیں تو دل پتھر ہو جاتے ہیں، کیا کروں، کیسے سمجھائیں، کہاں سے الفاظ لائیں جو دل میں اتر جائیں کہ یہ دھوکہ ہے جس میں آپ لوگ چل رہے ہیں، تباہی کی زندگی ہے جس کو آپ نے اختیار کیا ہوا ہے، اس کا انجام ہلاکت ہے۔ ان کا کوئی نہیں، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، پتر اللہ بڑا مہربان ہے، کوئی نہیں، اور سارے اس پر چڑھ گئے۔ انہوں نے کہا یہاں سے گردن اتار دو، داڑھی نہیں کٹ سکتی۔ تو لڑکیوں نے کہا ہم لڑکی نہیں دیتے۔ انہوں نے کہا نہ دو، میں اللہ کے رسول کو نہیں ناراض کر سکتا، سارے جہان کو آگ لگا سکتا۔ یہ سارا منظر ہنگامہ کھڑا کہ اچانک وہ ذمہ دار کھڑا ہوا کہ بھائی اے ساری بارات طور پہ میرے بوئے تے آ جاوے۔ ساری بارات میں خود ذمہ دار کا بیٹھا ہوں، دھوبی نو ٹی دینا سوکھا کام کوئی نہیں۔ ساری بارات اس نے اپنے ڈیرے پر بلائی، اپنی بچی کا نقد نکاح کر کے ساتھ بھیج دیا۔ کیا کریں، ماحول کو دیکھنا پڑتا ہے۔ میں یوں کہہ رہا ہوں یہ کہو کیا کریں، اللہ کے رسول کو دیکھنا پڑتا ہے جس کی وفائیں صادق ہیں اور ان سب کی وفائیں کاذب ہیں، یہ غدار ہیں، کیا سگی اولاد کیوں نہ ہو، سب محبتیں غرض کی ہیں، سب محبتوں کے پیچھے اغراض ہیں۔ بیوی کی ایک خواہش پوری نہ کرو پھر دیکھو کیا ہوتا ہے، اور بیوی خاوند کی ایک بات نہ مانے پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ اور یہ دیکھو جو عرفات کے میدان میں ہاتھ اٹھائے ہوئے، اپریل کی دھوپ میں نہ کوئی سائبان، نہ کوئی سایہ، اور نہ کوئی نیچے زمین پہ گدے گدے، اونٹ پر بیٹھ کے رو رہے ہیں، اونٹنی پر، اونٹ بھی کوئی بیٹھنے کی سواری ہے، 5 گھنٹے یوں ہاتھ اٹھے ہوئے اپنی امت کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، قیامت تک آنے والی نسل کے لیے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے۔ 5 گھنٹے مسلسل دعا مانگی، اس کا کوئی حق نہیں بنتا۔ میاں شادی آ رہی، فلاں میں راضی کرو، فلاں میں مناؤ، ان میں مناؤ، ان میں مناؤ، ان میں مناؤ۔ ارے کوئی یہ بھی تو سوچے کہ رسول اللہ کو بھی مناؤ کہ ہماری شادی میں کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے اللہ کا رسول ناراض ہو جائے، ہمارے گھروں میں کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے اللہ کا رسول ناراض ہو جائے۔ یا تو اس کو سامنا نہ ہو، مطلب یا تو ہم نے مر کے ان کا سامنا نہیں کرنا، کہیں پاسے پاسے ہمارا حساب ہو جانا ہے تو بس ٹھیک ہے، لیکن اگر سامنا ہونا ہے اور آنکھوں سے آنکھیں چار ہونی ہیں تو دیکھو میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں، اس دن کی ذلت بہت بڑی ہے آج کی ذلت سے، اس دن کی رسوائی بہت۔ اگر اتنا ہی کہہ دیا اللہ کے رسول نے تمہیں میرا خیال نہ آیا تو بتاؤ کہاں جائیں گے؟ موت تو ہے نہیں کہ مر کے اپنے آپ کو مٹا دیں، یہاں تو لوگ اپنے آپ کو شوٹ کر دیتے ہیں کہ میں اب زندہ رہنے کے قابل نہیں، یہاں کہاں سے گولی لائے گا مارنے کے لیے اپنے آپ کو؟ اللہ کا رسول نے اتنا کہہ دیا ہے تمہیں میرا خیال ہی نہ آیا، تم نے میری بیٹی فاطمہ کو ہی نہ دیکھا، تو کیا کرو گے اس دن؟ یہ کہو گے کہ میری بیوی نہیں مانی تھی، یہ ہمارے سسرال نہیں مانے تھے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، ہمارے تو ہر چیز میں، ایک شادی کو ویسے منہ پہ آ گیا لفظ، ہم تو ہر چیز میں اللہ کے رسول کو ناراض کیے بیٹھے ہیں،
کون سی چیز ہے جس میں ہم نے اس سے بغاوت نہیں کی ہوئی؟ اور کون سی ایسی گھڑی ہے جس میں انہوں نے رو رو کے ہمارے لیے دعا نہ کی ہو؟ انتقال سے ایک ہفتہ پہلے عبداللہ بن مسعود اور صحابہ آئے ملنے، تو آپ ان کو دیکھ کے رونے لگے کہ میرا تمہیں سلام ہو آخری، اور جو تمہارے بعد آئے نا ان کو بھی کہہ دینا میرا سلام۔ ایسی وفا، اور ہمیں کس طرح اپنی رحمت کی چادر میں لیا۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، مبارک ہے وہ جس نے آپ کو دیکھا اور آپ پہ ایمان لایا۔ آپ نے فرمایا تمہیں بتاؤں، 7 دفعہ مبارک ہے اس کو جس نے مجھے نہیں دیکھا اور مجھ پہ ایمان لایا۔ ہم تو بڑے قیمتی تھے پر ہم نے اپنے آپ کو خود ہی ذلیل کر دیا۔ یہ کیا کہے گی، وہ کیا کہے گی، وہ کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا، کہتے رہیں آواز سگاں کم نہ کند رشتے گدارا۔ کتوں کے بھونکنے سے کبھی کسی نے سفر نہیں بند کیا، کتے بھونکتے ہی رہتے ہیں۔ جو ہمیں اللہ کے رسول کی زندگی سے ہٹا رہے ہیں وہ ہمارے لیے بھونکنے والے کتے سے زیادہ حیثیت نہ رکھیں۔ یہ ایمان اللہ ہم میں دیکھنا چاہتا ہے، اور یہ گھر بیٹھے نہیں حاصل ہوتا، اس لیے ہم اپنی عورتوں کو بھی نکال کے لائے ہیں اور خود بھی نکلے پڑے ہیں، کس کے لیے؟ یکسوئی کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کے، آخرت کے، رسالت کے، جنت کے تذکرے کر کے دل میں اتر جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت کر رہے تو ایک عورت چرخہ کاٹ رہی، علیک صلاۃ اللہ و صلاۃ الابرار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں شعر پڑھ رہی کہ آپ پہ درود و سلام ہو اللہ کا اور اللہ کے نیک بندوں کا، کنت تقیا حجیئا بالاسحار، آپ وہ تھے جو راتوں کو اٹھ کے رویا کرتے تھے اور اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ پتہ نہیں میرا رب مجھے آپ سے قیامت کے دن ملنے دے گا کہ نہیں ملنے دے گا۔ والدہر علی الاطوار، زمانہ رنگ بدلتا ہے، ایسے ہی عمل بھی بدلتا ہے، پتہ نہیں کس حال میں موت آتی ہے، آپ کے ساتھ ملاقات ہو کہ نہ ہو۔ حضرت عمر گر گئے، وہاں گر پڑے، پھر دروازے پہ دستک دی، آدھی رات، کون؟ کا عمر، کمالی والے عمر کا میرے گھر میں کیا کام؟ کا دروازہ کھول دے، اللہ کے واسطے دروازہ کھول دے۔ تو اس نے دروازہ کھولا، کہنے کہ وہ شعر تو سنا دے جو ابھی تو پڑھ رہی تھی، اللہ کے رسول کی محبت میں جو کہہ رہی تھی ابھی تو سنا دے۔ یہ کیا دل ہیں جو اللہ کے رسول کی محبت میں نہ کبھی لرزے، نہ کبھی تڑپے، نہ کبھی کسک۔ یہ کیا دل ہیں؟ ان پتھروں کو لے کے ہم مر جائیں تو کیا قیمت ہے ہماری؟ سفید کپڑوں پہ تو لوگ دیکھتے ہیں ہاں بڑے میاں صاحب ہیں، یہ کچھ بھی نہیں، اس کے پیچھے پخانا چھپا ہوا ہے۔ وہ اللہ یہاں دیکھتا ہے، یہاں کیا ہے، کون ہے؟ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور قیامت کے دن دل چیر کے دیکھے گا کس کو دل میں بٹھا کے آیا ہے، یہ بزم دل کس سے سجائی ہے، اس میں کون ہے جو اتنے دکھوں میں نہ بھولے۔ ہم اس کی زندگی کو یوں اٹھا کے باہر پھینک دیں تو کبھی غم بھی نہ ہو کہ ہے میں نے کیا کر دیا۔ یہ ہم سیکھنے کی دعوت دے رہے ہیں کہ اللہ کا رسول ایک مکمل زندگی لائے جس کا نام اسلام ہے۔ اسلام پہ چلنا سیکھا جاتا ہے، بن سیکھے کا سودا نہیں، سیکھنے کا ہے۔ نماز پڑھی، روزہ رکھا، یہ تو عبادات ہیں، باقی 24 گھنٹے کی زندگی میں بھی کوئی اسلام بتاتا ہے کہ نہیں بتاتا؟ کچھ اخلاق دیتا ہے، کچھ اقدار دیتا ہے، کچھ حدود قائم کرتا ہے، کچھ حلال اور حرام کی حدیں قائم کرتا ہے، کچھ خرچ کرنے کے طریقے بتاتا ہے۔ یہ تو نہیں کہ صرف حلال کمانا فرض ہے، خرچ کرنے میں بھی پابندیاں لگاتا ہے، کہاں خرچ کرنا ہے کہاں نہیں کرنا، اس میں بھی پابندیاں لگاتا ہے۔ کمائی میں بھی آزاد نہیں چھوڑا، طریقے بتائے، آج وہ بھی اڑ گئے،
تو نہ کسی کو پتہ ہے حلال کیا نہ حرام کیا ہے، نہ پوچھتے ہیں۔ پھر جو حلال کمانے والے ہیں ان کے لیے بھی آگے طریقہ بتایا ہے خرچ کرنے کا، ان میں بھی آزاد نہیں چھوڑا کہ جہاں جو مرضی کھپا دیا لگا دیا، 5 لاکھ 10 لاکھ صرف ٹوائلٹ پہ لگا دیا، اس سے غریب آدمی کا گھر بن سکتا تھا، تو اللہ پوچھے گا نہیں یہ اتنے کیوں خرچ کیے تھے یہاں؟ بھائی ہماری حلال کی کمائی، تو حلال کی کمائی اس طرح ضائع کرنے کی ہے، کوئی سوال جواب نہیں ہونے والا، ایک ایک جوڑے پر لاکھوں روپے لگا دیے، کوئی سوال جواب ہونے والا نہیں ہے۔ 10 برس کے بعد حضرت عمر کو بیٹے نے خواب میں دیکھا، پسینہ پسینہ اور یوں ماتھے سے پسینہ پوچھ رہے، ابا جان کیا ہوا؟ کہا بیٹا آج حکومت کے حساب سے فارغ ہوا ہوں، 10 سال حکومت کی، 10 سال کے بعد خواب میں بیٹے نے دیکھا اور پسینہ پسینہ کا بیٹا آج حکومت کے حساب سے فارغ ہوا ہوں۔ عمر جیسا حساب دیتے پسینے پسینے ہو جائے، یہ آج کی عورتیں کیا حساب دیں گی جو اسراف کے، اور یہ مرد کیا حساب دیں گے، یا میں اور آپ کیا حساب دیں گے جہاں ہماری کمائی آزاد، ہمارا خرچ آزاد۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پاس ایک کرتا تھا جس کی قیمت 5 روپے تھی، مدینے میں کسی بچی کی شادی ہوتی تو کرتا مجھ سے مانگ کے لے جاتی، شادی کی رات پہنا دیتی، اگلے دن آ کے واپس کر جاتی، اس میں مدینے کی 50 بچیوں کی شادیاں ہو گئیں 5 روپے کے کرتے میں۔ ابھی 5-5 لاکھ کا جوڑا ایک رات کا بن جاتا ہے جس میں 50 غریب لڑکیوں کی شادی ہو سکتی ہے۔ ہم نے یہ زندگی سیکھی نہیں، معاشرت اللہ کے رسول کی۔ آپ کو پتہ نہیں ایک سوال مستقل ہے، ان مالی، پیسہ میں نہیں نکتا ہوں کہاں سے کمایا تھا، یہ ایک سوال ہے۔ فیما انفقتہ، یہ کہاں خرچ کیا تھا، بولو۔ اگر پھنس گئے تو کیا بنے گا ہمارا اس وقت؟ ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ میرا نوکر ہے، وہ غلطی کرتا ہے، میں سزا دیتا ہوں، تو اس میں کیا قصہ ہے، کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا اگر اس کی غلطی اور تیری سزا برابر ہے پھر چھٹ جاؤ گے، اگر اس کی غلطی کم اور تیری سزا زیادہ تو پکڑے جاؤ گے۔ تو زارو قطار رونے لگے گا، یا رسول اللہ پھر اس کا حال یہی ہے کہ میں اسے آزاد ہی کرتا ہوں۔ یہاں تک ترازو کو قائم کیا جائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک زندگی لائے جس زندگی کا نام اسلام ہے، اور جو ایک ہماری پہچان ہے اور جس کو ہم نے سیکھا نہیں۔ کب سکھایا ماں باپ کو؟ تو فرصت ہی نہیں، کمائیوں پہ چلے جاتے ہیں، بچے اسکول چلے جاتے ہیں، واپس آتے ہیں تو ٹیوشن پہ شروع ہو جاتے ہیں، اس سے فارغ ہوتے ہیں تو ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ نہ کبھی ماں نے بچوں کو، نہ کبھی باپ نے بچوں کو بٹھا کے سمجھایا کہ دنیا میں آئے کیوں تھے، آنے کا مقصد کیا ہے۔ لوگ تو ہمیں کہتے ہیں یہ تبلیغ والے بچے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، ان کو ٹائم نہیں دیتے۔ یہ جو گھروں میں رہتے ہیں یہ بچوں کو کتنا ٹائم دیتے ہیں؟ دیانتداری سے بتائیں۔ صرف آئس کریم کھلانے لے جانا، مری پھرانے لے جانا، یہ تو کوئی ٹائم دینا نہیں ہے، یہ تو عیاشی ہے۔ انہوں نے بھی کی، ماں باپ نے بھی کی۔ ٹائم دینے کا کیا مطلب ہے کہ ان کو بتاؤ تم ہو کیا، کس لیے آئے ہو، کیا مقصد ہے۔ اہلول رحمت اللہ علیہ جو گزر رہے تھے، ایک بچہ کھڑا رو رہا، دوسرے بچے اخروٹ کھیل رہے، انہوں نے سمجھا اس کے پاس اخروٹ نہیں ہے تو میں اس کو لے کے دے دیتا ہوں۔ کہنے لگا بیٹا تو رو نہیں، میں تجھے اخروٹ لے کے دیتا ہوں، تو بھی کھیل۔ اور کہنے لگا بہلول ہم کوئی دنیا میں کھیلنے آئے ہیں۔ تو ان کو تو توقع نہیں تھی یہ بچہ ایسا جواب دے گا۔ اللہ کی عبادت کرنے آئے ہیں۔ ایسا بچہ ابھی تو بہت چھوٹا ہے، تیرے یہ غم کی چیز نہیں ہے، ابھی تو اس منزل میں آنے میں بھی وقت پڑا ہے۔ تو کہنے لگے ارے بہلول مجھے دھوکہ نہ دے، میں نے اپنی ماں کو دیکھا ہے، صبح جب آگ جلاتی ہے تو پہلے چھوٹی لکڑیوں سے جلاتی ہے، پھر بڑی لکڑیاں رکھتی ہے۔ مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں دوزخ مجھ سے نہ جلائی جائے اور میرے اوپر بڑوں کو نہ ڈالا جائے۔ اور یہ سن کے بہلول تو بے ہوش ہو کے گر گئے کہ کسی ماں نے اس بچے کو وقت دیا ہے۔ کون سا وقت آپ لوگ دیتے ہیں اپنے بچوں کو جس میں ان کو آپ مقصد زندگی سمجھائیں؟ اسکول کالج تو ہمیں کچھ بھی نہیں سمجھا رہے، وہ کیا سمجھا رہے ہیں؟
وہ تو کمائی کے طریقے سمجھا رہے ہیں، انسانیت تو نہیں سکھا رہے، انسان ہونا تو نہیں سمجھا رہے ہم. پھر آپ اپنی اولاد کو سکھا بھی رہے ہیں تو خالی ان کو کاروبار سکھا رہے ہیں، ان کو انسان ہونا کب سکھا رہے ہیں؟